اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دل کی ہر مراد اور ہر جائز خواہش پوری کرنے کے لیے وظیفہ۔ آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی آپ کی وش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے اور اللہ سے منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ وہ آپ کی خواہش پوری کر دے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ کی خواہش ہے تو اس میں اللہ کی رضامندی بھی ہو۔ تو اللہ کو رضامند کرنا، اللہ کو راضی کرنا اپنی خواہش کے بارے میں، اپنی بات منوانے کے لیے ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے۔ اگر آپ پرفارم کرتے ہیں تو دین آپ 100% یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو رد نہیں کرتے، آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں زندگی کے اندر ہوتی ہیں، دو چیزیں ہر انسان کی زندگی میں، دو چیزیں۔ ایک تو اس کی ضروریات ہیں جس کو ہم نیسیسٹیز بولتے ہیں۔ نیسیسٹیز کے بارے میں اللہ کا وعدہ، اور اللہ پاک آپ کے کہے بغیر آپ کی ضروریات تو اللہ پوری کر دیتے ہیں، کم یا زیادہ اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ رات کو صبح کو بھوکی ضرور اٹھتی ہے، لیکن رات کو وہ پیٹ بھر کر کھا کے سوتی ہے۔ یہ رب کا جو ہے فیصلہ ہے۔ کسی کو مقداراً زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو مقداراً تھوڑا کم مل جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کیا بھول گئے بنی اسرائیل کے زمانے میں، جب ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہیں کہ میرا سارا رزق مجھے اکٹھا ہی دے دیں، میں بہت تنگ دست ہوں، تو جو ایک دفعہ تو ہم چند دن پیٹ بھر کے ہر چیز کھا لیں۔ جب اللہ پاک نے اس کو عطا کر دیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اس کو جتنا کھا سکا، کہ ایک انسان کتنا کھا سکتا ہے، تو جتنا وہ لوگ کھا سکتے تھے، گھر کے 2-4 افراد، باقی جو بچا انہوں نے وہ تقسیم کر دیا۔ جب اللہ کے راستے پہ انہوں نے اوروں کو تقسیم کر دیا تو اللہ اس کو ملٹیپلائی کرتا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ پر یہ ہے نا، آپ کے اختیار میں، کہ اللہ نے آپ کو فرض کریں تھوڑا دیا، انکم تھوڑی ہے، محدود ہے، تو آپ کے سامنے راستہ موجود ہے، اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں، تھوڑا اس میں سے حصہ نکال دیں۔ جب آپ اس کو تھوڑے سے کو خرچ کریں گے، اللہ پاک اس اگلی دفعہ اس کو بڑھائے گا، پھر آپ کو دے گا۔ اس طرح سے جب آپ ریگولرلی 6 مہینے سال یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، لیٹ سپوز ایک آدمی کی تنخواہ ہے 50,000 روپے، وہ 5,000 روپے دیتا ہے اللہ کے نام پہ، 45 گھر لے جاتا ہے۔ 6 مہینے کا ایک ٹارگٹ رکھ لے، 6 مہینے تنگی آئے گی نا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ 1 مہینے آپ 5,000 دو گے، 5 کا 10 لگا کے اللہ اس کو واپس کرے گا، 10 گنا بڑھا دیتا اللہ۔ کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے 700 گنا بھی بڑھا دیتا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جتنا بھی بڑھاتا ہے وہ بڑھا کے آپ کو ریٹرن ہوگا، پھر آپ کو بڑھ جاتا ہے، پھر آپ اس میں سے اور نکالیں۔ اس طرح 6 مہینے تک دیکھیں گے آپ۔ میں نے اکثر لوگوں کو جب یہ والی سجیشن دی ہے تو 6 منتھ کے بعد اگر کوئی 50 لے رہا تھا تو وہ لاکھ روپے تک اس کی انکم پہنچ گئی تھی۔ اللہ نے اس کو اتنی ترقیاں عطا کی، اتنا ان کا کاروبار اللہ پاک نے بڑھا دیا۔ تو یہ تو طریقہ کار ہیں اور یہ بتائے جا چکے ہیں، احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے، ہر چیز میں قرآن میں بتایا گیا۔ صدقے کا حکم ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف بھی نہیں آنا۔ اچھا بھائی یار، اس طرف نہیں آتے تو پھر کچھ ذکر اذکار کر لو، کوئی دروشی پڑھ لو، کوئی وظائف پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں صدقہ کر سکوں۔ یار صدقے کی بات یہ نہیں ہوتی، اس کے اندر مقدار نہیں دیکھی جاتی، اس کے اندر دینے والی کا خلوص اور اس کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ جب ایک غزوہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھی سب مال اسباب کا اکٹھا کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گھر کا آدھا سامان دیا تھا، اور ابوبکر صدیق کیا لائے تھے؟ وہ سارا ہی لے کے آ گئے تھے۔ مقدار میں کم تھا لیکن جذبہ 100% تھا۔ تو یہاں جذبہ اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جذبے کو دیکھتے نہیں، ہم کہتے ہیں جب اللہ دے گا پھر دیں گے اللہ کے راستے پہ، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی سوچ ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ کرنا یہ ہے، یہ آپ 11 دن یہ وظیفہ کر لیں بھائی، چاہے خواہش پوری آپ کی دوسرے دن ہی ہو جائے نا، یہ 11 دن پورا کر لیجیے گا۔ کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے پھر وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ 100 بار آپ نے گن کے سجدے کی حالت میں، نماز کے جیسے سجدہ کر، سجدے کی حالت میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی وہ خواہش اس کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے کوئی کہیں شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، کسی امتحان میں کامیابی ہے وہ مانگنا چاہتے ہیں، دوسرے ملک کا ویزا لینا چاہتے ہیں وہ مانگ، جو بھی خواہش ہے وہ اسی سجدے کی حالت میں آپ نے مانگ کر آمین کہہ کے اٹھانا آنا ہے۔ اس سجدے میں جاتے وقت بھی آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور جب سجدے سے آپ اٹھیں گے تب بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ انتہائی آسان سا عمل ہے،
اور اس کے رزلٹ بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کی ہر خواہش پوری کرے، یہ میری دعا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.